بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں چاند دیکھنا، خواب میں چاند کو روشن دیکھنا، خواب میں چاند کو بے نور دیکھنا، خواب میں چاند کے دو ٹکڑے دیکھنا، خواب میں چاند کو خوب روشن دیکھنا، خواب میں چاند ستاروں کو دیکھنا، خواب میں چاند سے باتیں کرنا، خواب میں چاند کو پکڑنا، خواب میں چاند کو ڈھانپنا، خواب میں پہلی کا چاند دیکھنا، خواب میں 14ویں کا چاند دیکھنا، خواب میں ایسا چاند دیکھنا جو سیاہ اور تاریک ہو، خواب میں چاند گرہن کو دیکھنا، ان تمام باتوں کی اور مزید تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ حضرت علامہ دانیال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں چاند کو دیکھنا یہ بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے۔ جس نے خواب کے اندر چاند کو دیکھا گویا اس نے بادشاہ کے وزیر کو دیکھا ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے چاند کو پکڑا ہے یا اس کو اپنی ملک میں دیکھا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا انسان بادشاہ کا مقرب بنے گا، بادشاہ کا وزیر بنے گا، بادشاہ کے ساتھ اس کو قرب حاصل ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ چاند کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وزیر سے جھگڑا کرے گا، وزیر کے ساتھ لڑائی ہوگی، وزیر کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ چاند کی جگہ پر خود کو دیکھا کہ چاند والی جگہ پر یہ خود مقیم ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ بادشاہ کا وزیر ہوگا، بادشاہ کا مقرب بنے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے چاند سے کچھ نور لیا ہے، چاند سے روشنی لی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان وزارت پائے گا، یہ انسان عہدہ پائے گا، دولت پائے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے آسمان کے چاند کو پکڑا ہے اور اس کی نور اور شعاع نہیں رکھتا، وہ چاند بے نور قسم کا ہے یا زیادہ روشن نہیں ہے اور تاریک و تیرا بھی نہیں لیکن زیادہ خوب روشن بھی نہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان جو ہے غموں سے نجات پائے گا، تکلیفوں سے نجات پائے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ چاند جو ہے وہ تاریک ہے، تو چاند جو ہے سیاہ ہے اور اپنی جگہ پر بھی نہیں ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ بادشاہ کا وزیر کسی کام کے لیے کسی غریبوں اور فقیروں کا محتاج بنے گا، کسی کا محتاج ہوگا، ایسے لوگوں کا جو اس سے مرتبے مقام میں بہت کم ہیں۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب کے اندر چاند کو اگر دیکھا کہ وہ 14ویں کا چاند ہے، خوب روشن ہے، چمکتا دمکتا ہوا چاند ہے تو یہ بادشاہ کو، اچھے اور نیک بادشاہ کو دیکھنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، چاند ٹوٹ گیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ بادشاہ کا جو وزیر ہے وہ ہلاک ہوگا، اس کی موت آئے گی۔ اگر کوئی دیکھے کہ چاند اس انسان کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ لوگ اس کو پکاریں گے، اس پر فریاد کریں گے اور اپنا انصاف چاہیں گے اور وہ شخص اللہ کے ہاں ولایت پائے گا، مرتبہ اور مقام پائے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے دو چاند آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے دو بادشاہ، دو ملکوں کے بادشاہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑا کریں گے۔ اگر دیکھے کہ ان دو چاندوں میں سے ایک چاند گر کر پارا پارا ہو گیا، ٹوٹ گیا، نیچے گر گیا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ ان دو بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گرے گا، اس کی وفات ہوگی، اس کی حکومت زائل ہوگی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دیکھے کہ چاند اس کے ہاتھ یا اس کی گود میں آ کر پڑا ہوا ہے، گرا ہوا ہے اور ہے بھی روشن تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان عورت حاصل کرے گا، کسی عورت سے اس کا نکاح ہوگا۔ اگر خواب کے اندر پہلی کا چاند دیکھا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ عورت سے، جس عورت کو حاصل کرے گا اس عورت سے اصل میں، نسب میں، مال میں یعنی زیادہ ہوگا اور وہ عورت اس سے کم درجے کی ہوگی۔ اور اگر چاند آدھا دیکھا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس عورت کا جو تعلق ہے وہ مولا زادوں سے ہوگا، امیر لوگوں سے ہوگا۔ اگر 14ویں کا چاند دیکھا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ عورت اصل اور نسب میں اس مرد سے کئی درجے بہتر اس کو ملے گی، خوبصورت بھی ہوگی، معزز بھی ہوگی، مالدار بھی ہوگی۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ عورت جو ہے اس کی یعنی عورت ایسی ہے جو ایسی صفات کی ہے جو صفات اچھی ہوتی ہیں، یعنی اچھے لوگوں والی، اچھی خواتین والی صفات ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نیک اور صالح عورت عطا فرمائیں گے۔ اگر خواب کے اندر چاند ایسا دیکھا کہ جو پاکیزہ بھی ہے
روشن بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، آنکھوں کو دل کو بھا رہا ہے اس کا منظر، اور وہ اتر کر اس کے گھر میں آیا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ ایسی عورت اس کے ملک میں نکاح میں آئے گی، یہ گھر میں لائے گا جس سے اس کو بہت زیادہ مالی نفع ملے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خواب میں چاند کو اپنی جگہ پر روشن اور خوبصورت دیکھے اور اس کے نور اس کے گھر کے مقابلہ میں چمکتا ہے، گھر اس کا روشن ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے گھر والوں میں سے کوئی بادشاہ یا وزیر بنے گا یا بادشاہ اور وزیر سے منفعت پائے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ کسی چیز نے چاند کو ڈھانپ لیا ہے یا چاند کو گرہن لگا دیا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کا یا اس کے وزیر کا یا اس کے کسی بڑے عہدے دار کا مرتبہ اور مقام گرے گا اور وہ معزول ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ پہلی کا چاند ہے وہ اپنے مطلع سے طلوع ہوا ہے، نکلا ہے، لیکن شروع ماہ میں اس کا نور زیادہ ہو گیا ہے یا بدر کی طرح 14ویں کے چاند کی طرح ہو گیا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو نیک اور صالح ہوگا، بادشاہ یا وزیر بنے گا یا ان کا مقرب بنے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ چاند جو ہے وہ پہلی کا اپنی جگہ سے نکلا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کے ہاں بھی لڑکا اور فرزند آئے گا، اور اسی طرح اس کا یعنی وہ لڑکا اور فرزند کسی مشکل کام میں پڑے گا اور لوگوں سے اس کو غم اندوہ اور تکلیف پہنچے گی۔ بعض اہل تعبیر یہ بیان فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں چاند کو دیکھے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوگا، اس کی اولاد پیدا ہوگی۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی دیکھے کہ چاند کو ہاتھ میں پکڑا ہے یا اپنی گود میں لیا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے خواب دیکھنے والے انسان کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہوگا، فرزند ہوگا، نیک صالح دانا ہوگا، عقل مند ہوگا۔ اور اگر یہی خواب کوئی بادشاہ یا اس کا مقرب دیکھے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا بیٹا بھی پیدا ہوگا اور وہ بھی بادشاہ بنے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے چاند، سورج اور تمام ستاروں کو پکڑا ہے اور سارے کے سارے سیاہ ہو چکے ہیں، بے نور ہو چکے ہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے خواب دیکھنے والا انسان مرد ہے یا عورت، اس کی وفات قریب ہے، اس کی موت قریب ہے، اس کو چاہیے کہ موت کی تیاری کرے۔ اور اگر یہ خواب دیکھنے والے انسان پارسا اور نیک ہیں تو غم اندوہ میں پڑے گا، بیمار ہوگا، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ مزید اگر آپ تعبیریں، وظائف، دینی شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔